السلام علیکم ورحمۃ اللہ ناظرین، خالق کائنات کی بارگاہ میں ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں توفیق دی کہ ہم قرآن پڑھیں اور قرآن پڑھانے والوں میں سے قرار دے، اور خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کو قرآن کریم پڑھ کر سمجھ کر اور اس پر عمل کرنے والوں میں سے قرار دے۔ ہم سابقہ 2 جلسوں میں 2 دروس میں قرآن کریم کی اہمیت کے حوالے سے، تلاوت کی اہمیت کے حوالے سے، اور قرآن کریم پروردگار عالم نے کیوں نازل کیا ہے، کس لیے نازل کیا ہے، کن کے لیے نازل کیا ہے، اس حوالے سے ہم نے گفتگو کی تھی۔ اب اس عظیم الشان کتاب کو سیکھنے کے لیے آج کے اس درس میں ہم ناظرہ تلاوت کے قواعد و قوانین کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ ناظرہ تلاوت کا مطلب یہ ہے کہ دیکھ کر، اوپر سے دیکھ کر پڑھنا۔ تو میں ابھی اس کتاب میں اس عبارت کو پڑھتا ہوں آپ کے سامنے تاکہ یہ ہو کہ پڑھنے والوں کے لیے آسانی ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المنتجبین۔ ناظرہ تلاوت کی تعریف ابھی آپ کے سامنے میں نے کی کہ لغت میں نظر سے دیکھ کر پڑھنا، یعنی قرآنی الفاظ اور کلمات کو دیکھتے ہوئے پڑھنے کو ناظرہ تلاوت کہتے ہیں، یعنی اوپر سے دیکھ کر پڑھنا۔ اصطلاحی طور پر اگر ہم کبھی ناظرہ تلاوت کی تعریف کریں تو کس طریقے سے کریں گے؟ ناظرہ تلاوت کا مطلب یہ ہے کہ حروف تہجی کو پڑھتے وقت، حروف تہجی کی سب سے پہلے پہچان ہے، یعنی حروف تہجی کو سیکھنا، حرکات اور دوسری علامتوں کی مکمل پہچان کے ساتھ پڑھتے وقت ان کا صحیح استعمال کرنا، یعنی حروف تہجی تمام حرکات اور علامتوں کو جان کر ان کو پڑھتے وقت استعمال میں لانا۔ کون سی علامت ہے، کون سا حرف ہے، پہچان کر اس کی آواز، اس کے تلفظ کو ادا کریں گے تو قرآن کی تلاوت سیکھ جائیں گے ہم لوگ۔ یا دوسرے الفاظ میں حروف اور کلمات کو حرکات اور علامات کے ساتھ صحیح اور روانی کے ساتھ پڑھنے کو ناظرہ تلاوت کہتے ہیں۔ بس جب بھی کوئی ہم سے پوچھے کہ ناظرہ تلاوت کی تعریف کیا ہے تو ناظرہ تلاوت کی تعریف یہ ہے کہ حروف تہجی، حرکات، چھوٹی آوازیں، لمبی آوازیں، زیر زبر پیش، آ ای او، تشدید، سکون، ان علامتوں کو پہچان کر ان کا استعمال، اگر یہ چیز آ جائے تو ہماری تلاوت صحیح ہو جائے گی۔ جیسے فارسی میں روخانی روان خوانی کہتے ہیں، یعنی اوپر سے دیکھ کر ہم آسانی سے پڑھ سکتے ہیں۔ ناظرہ تلاوت کے اس مرحلے میں قرآن سیکھنے والوں میں اتنی توانائی و قوت پیدا ہو جائے کہ وہ قرآن کریم کے کلمات اور الفاظ کو پہچان کے ساتھ بغیر رکے آسانی سے پڑھ سکیں، تسلسل کے ساتھ۔ قابل توجہ بات یہ ہے کہ ناظرہ تلاوت کے اس مرحلے میں مختصر قواعد کی رعایت کے ساتھ ساتھ زیادہ توجہ اور دھیان مشق پہ دی جائے، پریکٹس پہ مبذول کی جائے، یعنی ہم زیادہ سے زیادہ مشق کریں گے تو اتنا ہی جلدی ہم سیکھ سکتے ہیں۔ اب اس ناظرہ تلاوت کو سیکھنے کے لیے یا کوئی اور بھی کام، تلاوت ہو، کوئی بھی کام ہو، تو یہ جو عوامل 5-6 عوامل، 7 عوامل، 7 نکات ہیں جو میں بتاؤں گا ابھی، اگر ان کی ہم رعایت کریں گے تو ہم بہت جلد آسانی سے قرآن کریم کی تلاوت سیکھ سکتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلے یہ نقطہ کیا ہے، یعنی کسی بھی فن کے حصول کے لیے ان نکات کو کوئی انسان، اگر کسی انسان کے اندر پائے جائیں، اگر ان نکات کا خیال رکھے، ان کی رعایت کرے تو نتائج بہت جلد انسان کو مل سکتے ہیں۔ پہلا نقطہ، قرآن کریم سیکھنے کا ذوق و شوق، قرآن ہو یا اور جو بھی، اب دیکھیں بچوں کے لیے کارٹون ہو یا دوسری چیزیں ہیں، کھیل ہے، گیمز ہیں، وہ ذوق و شوق ہے، موبائل سے شوق رکھتے ہیں تو بڑوں سے بھی جلدی وہ موبائل کے تمام چیزوں کو وہ سیکھ جاتے ہیں، کس طرح چلاتے ہیں، کیا کرتے ہیں، حتی بڑوں کو معلوم نہیں ہوتا اتنا بچوں کو معلوم ہوتا، کیونکہ ذوق و شوق سے اس چیز کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں، یا دوسری چیزیں جن سے انسان تھکتا بھی نہیں ہے۔ تو ذوق و شوق کا ایجاد کرنا ضروری ہے اپنے اندر، یا والدین
یا اساتذہ کوئی بھی ہو، یعنی ذوق و شوق اگر قرآن سکھانا ہے کسی بچے کو تو ذوق و شوق اس کے وجود کے اندر ڈالنا، ایجاد کرنا ضروری ہے۔ کسی بھی چیز کو اچھے طریقے سے سیکھنے کے لیے ذوق و شوق کا ہونا ضروری ہے۔ یہ شوق اور آمادگی والدین اپنی اولاد میں پیدا کریں، کیونکہ بچوں کا حق ہے والدین کے گردنوں پر کہ وہ ان کو قرآن کی تعلیم سے آراستہ کریں تاکہ وہ معاشرے کے لیے مفید افراد ثابت ہو سکیں۔ پس اس عظیم الشان کام کے حصول کے لیے مختلف پروگراموں کے ذریعے سے ایک قرآنی ماحول فراہم کریں، یعنی قرآنی ایک ماحول ہم بچے کو دیں تاکہ بچہ اس کام کو، یعنی جو بھی بچہ ہو، کسی کا بھی بیٹا ہو، جو ہمارے سامنے جو بچے ہیں، بچے کو جب ہم ماحول دیں گے تو اس عظیم الشان کتاب کو بچہ جب اہمیت دے گا تو خود بخود اس کے پیچھے چلا جائے گا۔ بچے اس کام کو اہمیت دیں اور وہ ضرورت کا احساس کریں اور خدا کے کلام کو جس طریقے سے نازل ہوا ہے اسی طریقے سے، اسی انداز میں پڑھنے اور سیکھنے کی کوشش کریں تاکہ خداوند متعال کا جو حکم ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا اس کو عملی جامہ پہنا سکیں ہم، اور بچوں کی زندگی ثقلین کی پیروی میں بسر ہو سکے۔ بس اگر کسی بچے کے اندر ذوق و شوق قرآنی ایجاد ہوا تو وہ بچہ پورے معاشرے کے لیے مفید ہوگا۔ اس بچے کے اندر وہ قرآنی جذبہ آئے گا، وہ ایک قرآنی فرد ہوگا۔ اسی لیے روایات میں بھی کہا گیا ہے کہ جوانی کے اندر، نوجوانی کے اندر، بچپنے کے اندر اگر کسی بچے کے اندر قرآن جائے تو وہ فرد قرآنی ہو جائے گا، اس کا خون، اس کی جان قرآن کے ساتھ مل جائے، گل مل جائے۔ اس کے بعد دوسرا نقطہ یہ ہے کہ جب ہمارے اندر ذوق و شوق آیا، ذوق و شوق آنے کے بعد دوسرے مرحلے میں کیا کرنا ہے؟ توکل اور محکم ارادہ انسان کے اندر پیدا ہو۔ میں اوپر سے عبارت پڑھتا ہوں، طالب علم یا وہ بچہ یا وہ استاد جن کو پڑھا رہے ہیں، پختہ عزم اور مضبوط ارادے کے ساتھ اپنے رب کے بھیجے ہوئے کلام کو جتنا بھی ممکن ہو سکے سیکھنے کی کوشش کرے، جیسا کہ ارشاد رب العزت ہے فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ جب ارادہ کر لو تو اللہ پر بھروسہ کرو کہ وہ بھروسہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یعنی جب انسان کو احساس ہو کہ یہ ایک عظیم الشان کام ہے تو پھر اس کے بعد اس ارادے اور عزم پر گامزن رہے، استحکام کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ اس کو عملی جامہ پہنائے۔ عمل کرے گا تو کامیابی تک پہنچ جائے گا۔ تیسرا نقطہ، صبر و تحمل۔ ظاہر بات ہے انسان جب بھی کوئی کام سیکھتا ہے، کسی کام کی طرف جاتا ہے تو سیکھنے کے لیے صبر کا مادہ اس کے اندر نہ ہو۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، یعنی سورہ عصر میں بھی کہا ہے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ ایمان کے ساتھ ہمیں اعمال صالح ضروری ہے، ایمان ہو اور عمل نہ ہو تو کافی نہیں ہے۔ اسی طرح سے ایمان اور اعمال صالح کے ساتھ ساتھ صبر کا مادہ بھی پایا جانا چاہیے، یعنی صبر انسان کے اندر، یہ صفت انسان کے اندر موجود ہونی چاہیے۔ اب دیکھتے ہیں، کسی بھی بڑے ہدف کے حصول کے لیے محنت اور مشقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ قرآن کریم کو بھی سیکھتے وقت صبر و استقامت اور تسلسل سے کام لیا جائے تو ہم انشاءاللہ تعالی قرآن کی تلاوت اور اس کے بلند ترین معارف سے لطف اندوز ہو سکیں گے۔ قرآن کریم میں صبر کی بہت تاکید کی گئی ہے۔ سورہ احقاف میں ارشاد رب العزت ہوا ہے فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ۔ جس طرح صاحبان عزم اور عالی شان اور عالی ہمت پیغمبر صبر کرتے رہے ہیں تم بھی صبر کرو۔ اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 155 میں بھی ارشاد رب العزت ہو رہا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ صبر کرنے والوں کو بشارت دو اور خوشخبری دیں۔ صبر کرنے والوں کی اللہ کے ہاں بہت عزت ہے۔
ان لوگوں کو اس صبر و تحمل کا صلہ اور اجر ضرور دے گا پروردگار عالم۔ جو بھی صبر و تحمل کرے گا اس کائنات میں، پروردگار عالم اس کا اجر، اس کا ثواب، اس کا بدلہ ادھر انسان کو مل جائے گا اور اس دنیا میں بھی مل جائے گا۔ امام فرماتے ہیں الکمال کل الکمال التفقہ فی الدین والصبر علی النائبات وتقدیر المعیشہ۔ کمال الدین، انسان کے اندر کسی کا دین اس وقت کامل ہوتا ہے کہ وہ دین کے اندر غور و فکر کرے، دین کے مسائل کو پہچانے، عقائد کو سنے، عقائد کو غور سے سنے، پڑھے، سمجھے اور دل و جان سے اپنے اصول دین کو، اپنے عقائد کو مضبوط کرے گا تو پھر کوئی دنیا کی چیز اسے ہلا نہیں سکتی۔ پھر فرودین خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے، پھر نماز خود بخود انسان پڑھے گا۔ ہم زیادہ مطلب کو طولانی نہ کریں۔ اب چوتھا نقطہ، یعنی ناظرہ تلاوت کو سیکھنے کے لیے چوتھا نقطہ کون سا نقطہ ہے؟ دعا۔ جب کوئی عظیم الشان شیء ہے، کوئی چیز ہے بہت ہی مہم ضروری چیز ہے، اس کا سیکھنا ضروری ہے، تو اس کے حصول کے لیے ہر انسان دعا کرتا ہے خدا کی بارگاہ میں۔ خدا کی بارگاہ میں یہ دعا کریں کہ وہ ہمیں اس عالی شان کتاب کو سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت کرے اور اس سعادت عظمیٰ سے ہمیں محروم نہ کرے جس سے ہماری دنیا اور آخرت سدھر سکتی ہے۔ جب صبر و استقامت اور خلوص دل کے ساتھ دعا کریں گے تو خدائے مہربان ہماری حاجت روا فرمائے گا، ہماری حاجات روا فرمائے گا پروردگار عالم۔ جیسے ارشاد رب العزت ہو رہا ہے سورہ بقرہ میں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186 میں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو آپ کہہ دیں کہ میں بہت ہی قریب ہوں، میں ہر پکارنے والے کی پکار کو جب کبھی وہ مجھے پکارے قبول کرتا ہوں۔ اس لیے لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ میری بات سن لیں، میری بات مان لیا کریں اور مجھ پر ایمان رکھیں۔ ان کی اس میں ان کی بھلائی ہے، خدا کی بات ماننے میں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ، یعنی کس دل سے یہ دعا نکل رہی ہے، کون سا آدمی کس انداز میں دعا کر رہا ہے، یہ مہم ہے۔ خدا کی بارگاہ میں جا کر اس عظیم الشان کتاب کو سیکھنے کے لیے صدق دل سے دعا کرے گا تو خدا اس نور الہی کو، اس نور کو جس سے انسان دنیا میں نور بن کر لوگوں کے درمیان چل سکتا ہے، خیر بن سکتا ہے، خیر الناس بن سکتا ہے، اس بہترین کتاب، بہترین نعمت سے لطف اندوز ہو سکتا ہے، فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اس کے لیے دعا کرے۔ دعا کی اہمیت کا اندازہ قرآن پاک کی اس آیت سے لگایا جا سکتا ہے، ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ آیت نمبر 60 ہے سورہ غافر کی۔ مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا، جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں وہ عنقریب جہنم میں جائیں گے ذلیل ہو کر۔ یہاں اس آیہ کریمہ میں یعنی دعا سے مراد عبادت سے، یہاں اس آیت میں جو عبادت ہے، عبادت سے مراد دعا ہے، خود نماز کا معنی بھی دعا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے پانچواں نقطہ یہ ہے کہ دعا کے بعد، صبر و تحمل کے بعد، ذوق و شوق ایجاد کرنے کے بعد کیا ہے، یہ انسان ایک اچھے استاد کے پاس، ایک ماہر استاد کے پاس اس چیز کو سیکھے، یعنی سیکھنے کے پیچھے چلے جائے۔ اطلب العلم من المہد الی اللحد، جب معلوم ہو یہ چیز بہت ہی مہم ہے، ایک ایسی چیز ہے جس سے دنیا میں بھی ساتھ رہے گا اور آخرت میں بھی ساتھ رہے گا، تو خوش قسمت انسان ہوگا، ذہین انسان ہوگا، عاقل انسان ہوگا، ایک ایسی چیز کے ساتھ اپنا رابطہ رکھے گا کہ جو ہمیشہ ساتھ رہے گی۔ تو حروف تہجی کی شکل
نام، تلفظ اور ناظرہ تلاوت کے قواعد کو کسی ماہر استاد کے پاس پڑھے تاکہ انسان جلدی اور بہتر انداز میں ناظرہ تلاوت سیکھ سکے، یعنی قرآن کریم کی تلاوت سیکھے۔ استاد کی موجودگی میں قرآن کریم کے الفاظ اور کلمات کو حصہ اور الگ الگ کر کے پڑھے، اور پھر آپس میں ملا کر چھوٹی اور لمبی عبارتوں میں ایک ایک لفظ کر کے اور پورے جملے کی شکل میں پڑھتا چلا جائے، تاکہ اس مشق اور پریکٹس کے ذریعے سے وہ جلدی سیکھ جائے گا۔ پھر استاد کی تجویز یا معین کردہ کسی ماہر قاری قرآن کی تلاوت کو بار بار لفظ کر کے آیا کر کے سنیں اور استاد کو سنائیں، تاکہ اس طرح پڑھنے اور سننے اور سنانے سے ناظرہ تلاوت یعنی قرآن کریم کی تلاوت عربی لہجے کے ساتھ ہو جائے گی، یعنی ہمارا لہجہ تلاوت کے بعد عربی لہجہ بنے گا، عربی لہجے میں ہم تلاوت کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے نکات کچھ بچے ہیں وہ اگلے درس میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔